بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہربین ٹائمز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم۔ دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں شیخ امتیاز۔ شہربین ٹائمز وادی کشمیر کی اپنی آواز ہے۔ اس آواز کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے آپ ہماری نیوز کو واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پاکستانی میجر جنرل آصف غفور نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مسئلہ کشمیر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، خطے میں استحکام کے لیے حل ناگزیر ہے۔ بھارت الزام تراشی کے بجائے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف آئے۔ بھارت کشمیریوں کو دبائے گا تو رد عمل آئے گا۔ ترجمان پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ خواتین سے زیادتی شہریوں کو پیلٹ گن سے اندھا کرنے کا رد عمل آئے گا۔ یہ میں نہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق رپورٹ کہہ رہی ہے۔ پاکستان نے بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر کے خیر سگالی کا پیغام دیا۔ کشیدگی خطے میں امن کے لیے نقصان دہ ہے اور اب بال بھارت کے کوٹ میں ہے۔ ادھر اسلام آباد میں پاک چین اقتصادی تعاون کانفرنس سے خطاب کے دوران پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پلوامہ واقعے کے بعد مشرقی ہمسایوں کے کردار پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت عوامی خواہشات کے مطابق خارجہ پالیسی تشکیل دے رہی ہے۔ پاکستان ایک باوقار خارجہ پالیسی کا گامزن ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سپاہ کے علاوہ بھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں تیزی آئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ چین اور پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم ہائی کمشنر کو واپس نئی دلی بھجوا رہے ہیں۔ 2 روز میں وہ نئی دلی میں جائیں گے۔ کرتارپور راہداری کے لیے بھارت نے نشست ہوگی۔ کرتارپور راہداری کو مکمل کریں گے، اس پر بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کو ہر منگل کو بھارت سے رابطہ بحال کرنے کی بات کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں نے مائک پومپیو کو پلوامہ حملے کے بعد اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ آج پومپیو نے برملا کہہ دیا کہ پرائیویٹ ڈپلومیسی کرتے ہوئے مثبت کردار ادا کیا۔ بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن پرائیویٹ ڈپلومیسی نے کام دکھایا ہے۔ امریکہ نے پرائیویٹ ڈپلومیسی کے ذریعے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے کردار کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین، روس، ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور دیگر ممالک کے رہنماؤں نے بھی پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی دکھائی دے رہی ہے، جو ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان نے سفارتی کوششوں میں بھی مزید اضافہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس نے بھاجپا لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ کویندر گپتا کی مدرسوں کے خلاف دیے گئے بیان کو ان کا ذہنی دیوالیہ پن قرار دیا۔ ترجمان اعلیٰ آغا سعید روح اللہ مہدی نے کویندر گپتا کی طرف سے مدارس کو نشانہ بنائے جانے پر زبردست ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موصوف کے الزامات سراسر بے بنیاد ہیں اور وہ سرخیاں حاصل کرنے کے لیے غلط بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن قریب آتے ہی اس قسم کے بیان بازی کرنے سے بھاجپا لیڈر کے ذہنی دیوالیہ پن کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسے کھلی کتاب کی طرح ہیں جو امن و بھائی چارے کا درس دیتے ہیں اور امن پسند شہری تیار کرتے ہیں۔ مدرسوں میں لکم دینکم ولی الدین کا درس دیا جاتا ہے، جس کے معنی تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، جو برداشت اور احترام کی راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویندر گپتا جیسے RSS کے ٹٹو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ کویندر گپتا کے بیان کی مذمت خود ان کے طبقے کے لوگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انجہانی مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والا مدرسے سے نہیں نکلا تھا بلکہ وہ RSS کی شاخہ کی پیداوار تھا۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر اننت ناگ میں احتجاجی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی طرف سے جماعت اسلامی پر پابندی عائد کرنے اور مذہبی رہنماؤں کی گرفتاری کو مداخلت فی الدین سے تعبیر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر جماعت پر پابندی نہ ہٹائے گی تو PDP آنے والے دنوں میں اپنے احتجاج میں شدت لائے گی۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ سابق مخلوط حکومت میں PDP نے BJP کی ناک میں نیل ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اس طرح کا قدم اٹھانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تاہم سرکار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے وہ نیل باہر پھینک کر ایک بدمست ہاتھی کی شکل اختیار کی ہے۔ لنگیٹ میں ایک مسافر بردار بس حادثے کی شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 2 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 11 دیگر زخمی ہوئے۔ اس دوران واقعے کے فوراً بعد پولیس اور مقامی لوگ جائے واردات پر پہنچ گئے اور سبھی افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے واقعے کے حوالے سے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ادھر مقامی لوگوں نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ حادثے کے وقت مقامی اسپتال میں گاڑی موجود نہیں تھی۔
شپیاں فورسز نے تلاشی کارروائی کے دوران جنگجوؤں کے ایک زیر زمین کمین گاہ کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ادھر فوج نے بانڈی پورہ کے سمنر نامی گاؤں میں جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشیاں لی، تاہم اس دوران کوئی بھی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ جنوبی کشمیر کے قصبہ ترال میں منگل کے روز فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان خونین معرکہ میں جام بھاگ 2 مقامی جنگجوؤں کی یاد میں مکمل ہڑتال جاری رہی، جس دوران علاقے میں تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر اور کاروباری ادارے بند رہے، جبکہ سڑکوں سے بھی ٹرانسپورٹ غائب رہا۔ ادھر ہڑتال سوگران کنبوں سے تعزیت کرنے کے لیے ہڑتال کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد شریف آباد اور گلشن پورہ پہنچ گئے۔ مشترکہ مزاحمتی قیادت نے جماعت اسلامی پر پابندی پشت باشندگی قانون 35A کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور مزاحمتی لیڈران کو NIA کے ذریعے خوف زدہ اور ہراساں کرنے کی کارروائیوں کو اوچھے ہتھکنڈوں سے تعبیر کرتے ہوئے 8 مارچ بعد نماز جمعہ منظم اور پرامن احتجاج کی اپیل کرتے ہوئے علماء کرام، ائمہ مساجد، خطیب اور امام حضرات پر زور دیا کہ وہ نماز جمعہ کے خطبوں میں بعد از نماز جمعہ عوام کش اور کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف صدائی احتجاج بلند کریں۔ پاکستان میں حکومت کے حکم پر کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالعدم تنظیموں کے مساجد، مدارس اور اسپتالوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ایک لیڈی کی جو ڈیتھ ہو گئی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے احتجاج کیا۔ صبح سے یہاں کافی لوگ آئے تھے، مازبو کی اور ایڈجائننگ ایریاز کے بھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیتھ ہو گئی ہے وہ نیگلیجنس آف ڈاکٹرس ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک چٹھی میں ڈی سی صاحب کو لکھ رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات کی جائے تاکہ حقائق سامنے آ جائے۔ شاربین کے ممبر بنیے۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن وقت پر آیا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔